الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 6 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ بنا دینے والا دن۔ 6 جنوری کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں تاریخ میں پہلی بار کوئی خاتون جج ان کی تعیناتی کی سفارش کر دی گئی ہے اور منظوری دے دی گئی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ 5 اور 4 کے مقابلے میں جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، 5ویں کون سے ممبر ہیں جنہوں نے آج عائشہ ملک صاحبہ کی جو تعیناتی ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی وجہ سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب موجود نہیں تھے، وہ بیرون ملک تھے، 8 ممبران تھے، 4 اور 4 میں فیصلہ آیا تھا۔ آج جسٹس قاضی فیض صاحب ان کے ساتھ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ ملک صاحبہ سپریم کورٹ میں جج آئیں، اور آج 5ویں ممبر کون سے تھے؟ پھر آج پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سارے مافیاز، سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مافیاز کی، وہ ساری کی ساری آج کیسے مایوس ہوئی ہیں، اور آج کیسے سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے بڑا اہم جو آج فیصلہ کیا ہے۔ اور اس میں چیف جسٹس گلزار صاحب کی اگر جو ہم گننے لگ جائیں کہ انہوں نے مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے، کراچی میں مافیاز کے خلاف کارروائیاں ہوں، یا پھر پہلی دفعہ کسی خاتون جج کو سپریم کورٹ میں ان کا نام پیش کرنا، دوسری دفعہ نام پیش کرنا، اور اس کی سفارش جو تعیناتی کی سفارش کے حق میں ووٹ لینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم بات کریں گے، مریم نواز نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اور مریم نواز نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آڈیو انہی کی ہے، اور اس میں ان کی جو وہ اتنا کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس کہہ لیں یا ڈیٹ کہہ لیں، کہ انہوں نے اس کے اوپر معذرت طلب کر لی ہے کہ ہمارے سے معذرت کی جائے کہ ہماری جو آڈیو ہے خفیہ طریقے سے وہ کیوں کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو منہ توڑ جواب دیے ہیں صحافیوں نے، اور جو سوالات پوچھے ہیں کہ جب آپ نے ثاقب نثار کی تھی وہ حلال تھی اور اب حرام ہے۔ بڑا دلچسپ آج کا سیشن تھا۔ مریم نواز سے جو سخت سوالات پوچھے گئے، کیونکہ لاہور میں تھا تو سخت سوالات پوچھنے ہی تھے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ مختصر شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے جیو کی طرف سے پی ایس ایل کی جو پی ایس ایل اور پی سی بی کا جو فیصلہ تھا، اور براڈ کاسٹنگ رائٹس کا جو معاملہ تھا، جو پی ٹی وی کو اور اے اسپورٹس کو ملے تھے، جو کہ اے آر وائی کا پرائیویٹ اور چینل ہے، اسپورٹس چینل ہے اے آر وائی کا، ان کو رائٹس دیے گئے تھے، اور بڈ انہوں نے سب سے زیادہ بولی دی اور انہوں نے خرید لی۔ اس پر جیو نے چیلنج کیا تھا، اور آج جب عدالت میں اعتزاز احسن صاحب اے ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اے اسپورٹس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اپنے وکلاء تھے، آج جواب عدالت میں جمع کروا دیا گیا۔ جواب الجواب کے لیے ٹائم مانگ لیا جیو ٹی وی کے وکیل نے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آج آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی وی اور اے اسپورٹس کے وکلاء نے کہا کہ ہم تو حاضر ہیں، ہم تو بحث کرنے کو تیار ہیں، لیکن جیو ٹی وی کے وکیل ہی بحث کرنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ وہ جواب الجواب جمع کروانا چاہتے تھے۔ تو عدالت میں جسٹس شاہد وحید صاحب نے انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپ کی درخواست پر سماعت کی۔ اے آر وائی کی جانب سے اعتزاز احسن صاحب، پی ٹی وی کی جانب سے بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب، اور پی سی بی کی جانب سے تفضل رضوی صاحب وکیل تھے۔ جیو سپر کی طرف سے بہزاد حیدر پیش ہوئے عدالت میں۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ اے آر وائی نے اور پی ٹی وی کا جواب کل رات کو ای میل پر مل گیا تھا، پی سی بی کا جواب ابھی ملا ہے، جواب الجواب داخل کریں گے۔ جسٹس شاہد وحید نے اے آر وائی کے وکیل سے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب آپ بتائیں کیس کی تاریخ کیا رکھیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا جواب دے دیا ہے، کیس کو رکھ لیں اگلے ہفتے کے لیے اور ہم اس میں بحث کر دیں گے۔ معزز جج صاحب نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد بہت زیادہ رش ہوگا، 19 جنوری کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل بولے کیس ابھی شروع کر دیتا ہوں، میں تو ابھی بحث کر دیتا ہوں۔ عدالت نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے جواب الجواب جمع کروائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ تو بڑا لیٹ ہو جائے گا، اور اگر دوسرے فریق کے وکلاء اعتراض نہ کریں، اتنی لمبی تاریخ نہ دیں، ایونٹ شروع ہونے والا ہے۔ جس پر معزز جج نے کہا کیس 19 کے لیے رکھ لیتے ہیں، آپ جواب الجواب داخل کروا دیں اور پھر عدالت اس کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی۔ درخواست میں پی ٹی وی، اے آر وائی نیوز اور وزیر اعظم کو بطور پیٹرن ان چیف پی سی بی فریق بنایا گیا۔ عدالت سے پی ٹی وی اور اے آر وائی کو پی ایس ایل 2022-23 کے نشریاتی حقوق دینے کا
اقدام کالعدم قرار دینے کی اور حتمی فیصلے تک سرکاری ٹی وی کو نشریاتی حقوق دینے کا عمل معطل کرنے کی استدعا کی گئی. معطل نہیں ہوئے، اسٹے نہیں ملا، اور اب 19 جنوری کو عدالت اس کے اوپر فائنلی ڈیسائیڈ کرے گی، اور یہ بڑی اہم سماعت ہوئی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں. دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے آنریبل سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے معاملے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے معاملے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں مریم نواز کی پریس کانفرنس. مریم نواز نے پریس کانفرنس کی فورن فنڈنگ پر، اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک کرپٹ آدمی ہے اور انہوں نے غیر قانونی طریقے سے پیسے لیے ہیں، اور عمران خان نے غیر قانونی فنڈز لیے ہیں. عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، عمران خان کی پوری جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے. انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے اور انہوں نے ملک کا کچھ نہیں چھوڑا، اور انہوں نے جو جتنے جہان کی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری عمران خان اور پی ٹی آئی نے کی ہیں. جو انہوں نے تقریر کرنی تھی فارن فنڈنگ کے حوالے سے، ان کو بھی پاناما پیپرز والی جے آئی ٹی بھول گئی ہے، جو ان سے پوچھتی رہی اور ان سے یہی کہتی رہی کہ آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کہاں سے یہ مال کمایا تھا، اور رسیدیں ہی دے دیں، کوئی منی ٹریل ہی دے دیں. اور وہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. جیسے بلاول زرداری آج کل بڑے ایکٹیو ہیں، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس میں آپ نے اور آپ کے خلاف جے آئی ٹی بنی تھی، اس کا تو جواب آپ نے دیا نہیں. یہاں تو آپ بڑے کود کر آگے آتے ہیں، اور ابھی آپ حوصلہ کریں. آپ کی سکروٹنی کمیٹی کا جو رپورٹ ہے وہ بھی 1 ماہ کے اندر اندر آ جائے گی، اور آپ کو بھی بڑا دھچکا لگنے والا ہے. جس سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر آج آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جس پاکستان تحریک انصاف کو سکروٹنی کمیٹی نے ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ سے بری ذمہ قرار دے دیا ہے، اسی سکروٹنی کمیٹی جس کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف آپ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں. 1-1.5 ماہ کے اندر اندر آپ کی رپورٹ آ جانی ہے، اور پھر آپ کہیں گے نہیں یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، رپورٹ لکھنے والے باعث تھے، یہ نہیں، یہ کہیں کسی اور نے لکھوائی ہے. پھر آپ ایسے کہنے لگ جائیں گے. مریم نواز سے جب پوچھا گیا، مریم نواز نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری جو آڈیو ہے یہ ہماری ایک پرائیویٹ گفتگو تھی. میں پرویز رشید کے ساتھ بات کر رہی تھی، اور یہ ہماری پرائیویٹ گفتگو ہے. جس نے بھی ریکارڈ کیا ہے میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ معذرت کریں گی، انہوں نے کہا جی میں کیوں معذرت کروں گی، جنہوں نے ہماری پرائیویسی ڈسٹرب کرتے ہوئے ہماری آڈیو ریکارڈ کی ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جب ثاقب نثار کا جو معاملہ تھا، جب آپ نے وہ آڈیو بنائی تو وہ کہاں سے آئی تھی، کہتے جی وہ الگ معاملہ ہے، یہ تو ہماری پرسنل بات چیت تھی. تو انہوں نے کہا پرسنل کون سی ہے، آپ نے 3 سے 4 سینئر صحافیوں کو گندی گالیاں دی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پرسنل بات تھی، کسی کے خلاف نہیں تھی. جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے جس بندے نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جج ارشد ملک کی ویڈیو بنائی تھی، اور وہ ویڈیو بنا کے آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا وہ جائز اور حلال ویڈیوز اور آڈیوز تھیں جو آپ نے لیک کی ہیں، اور آپ بڑے فخر سے کہتی تھیں کہ میرے پاس اور بھی بڑی ویڈیوز ہیں، اور آج آپ کہتی ہیں کہ نہیں یہ زیادتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی پھر وہی بات ہوئی نا حلال حرام کی. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا مریم نواز کے پاس. اور اتنا کوئی ڈھیٹ ہو سکتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ معذرت کریں گی تو وہ کہ نہیں ہم نے معذرت نہیں کرنی، ہم سے معذرت کی جائے. تو پھر آپ پہلے ثاقب نثار سے معذرت کریں، پھر آپ ارشد ملک کی قبر پہ جا کے معافی مانگیں، اور آپ جا کر جو بیان حلفی آپ نے لیک کروایا ہے رانا شمیم کا، ان سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد پھر کسی سے معافی کا مطالبہ کریں. پھر معاملہ آ جاتا ہے آج پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس وجہ سے اسٹرائک کی، اور یہ اس معاملے کو اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے جو معاملہ ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا، اور عائشہ ملک صاحبہ کو جس طریقے سے سینیورٹی کا جو قانون ہے اور رولز ہیں اس کو بالکل پس پشت ڈال کر ان کو لایا جا رہا ہے، اور وہ 5ویں نمبر پر آتی ہیں، ان کا نام 5ویں نمبر پر ہے. اس وجہ سے اس کے سارے معاملے پر انہوں نے آج اسٹرائک کی. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج پروفیشنل وکلا نے ان کی اسٹرائک کو مسترد کر دیا، اور آج وہ عدالتوں میں پیش بھی ہوئے. ہائی کورٹ میں بھی ویسے ہی کیسز کی عام روٹین میں سماعت ہوئی، سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی ہے، باقی عدالتوں میں بھی سماعت ہوئی ہے. چھوٹی عدالتوں میں قدر کم جو ہے وہ آج کیسز پر سماعت ہوئی ہے، کیونکہ جو ہمارے ججز ہیں وہ پہلے ہی، جو میں بدقسمتی سے بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے جو لوور جوڈیشری ہے وہ ججز پہلے ہی چاہتے ہیں، وہ تو بہانہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ چیمبر میں بیٹھے رہیں، اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جو وکیل ان کے سامنے پیش ہوں، ان کا بھی کام نہیں کرتے، اور وہ اسٹرائک کا بہانہ بنا کے وہ انجوائے کرتے ہیں اور چیمبرز میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں. لیکن جو معاملہ تھا
کہ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی اس کے اوپر خط لکھا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ اس سے وکلا بھی بڑے دکھی ہیں اور وہ بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں. باقی بھی انہوں نے کہا کہ اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود آج 2:30 بجے یہ اجلاس شروع ہوا. اس اجلاس میں جو 3 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا. 9 ستمبر کو پہلی دفعہ عائشہ ملک صاحبہ کے نام پر ڈسکشن ہوئی. 9 ستمبر کے اجلاس میں جو کل 8 تھے اور کل 9 ممبر ہیں. اس دن قاضی فیض عیسیٰ صاحب موجود نہیں تھے. کل 8 ہو گئے. 8 میں سے 4 نے، جس میں ایک سابق جج جو کہ ممبر بنایا گیا تھا کمیشن کا، ان کی طرف سے دوست محمد خان صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس مقبول باقر صاحب، ان کی طرف سے، اور جو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ تھا، ان 4 کی طرف سے مسترد کیا گیا تھا. دوبارہ نام پیش کرنا چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے. دوبارہ ان کا نام پیش کیا گیا آج 6 جنوری کو، اور آج 6 جنوری کو جو نام پیش کیا گیا ہے اس میں یہ جو ججز تھے، ان میں جو سابق جج تھے، جو ہر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کسی سابق سینئر جج کو بھی تعینات کیا جاتا ہے یا ممبر بنایا جاتا ہے، اس میں جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی، پچھلے اس پر جو تھے سابق جج تھے، انہوں نے تعیناتی نہ ہونے کے خلاف فیصلہ دیا تھا. آج جو جسٹس ریٹائرڈ سرمد عثمانی صاحب تھے، سرمد جلال عثمانی صاحب، اٹارنی جنرل صاحب، وزیر قانون صاحب، عمر عطا بندیال صاحب جو کمنگ چیف جسٹس ہیں، اور موجودہ چیف جسٹس گلزار صاحب، 5 ممبران نے عائشہ ملک کی تعیناتی کی سفارش کرتے ہوئے معاملہ بھجوا دیا پارلیمانی کمیٹی کو، جو منظوری دے گی اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کی جج بن جائیں گی. آج ہی عائشہ ملک صاحبہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک لائق جج ہیں. ہم نے اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی، بڑی کوشش کی، صرف اس وجہ سے کہ تاریخ بدلنی چاہیے، اور تاریخ ایسی بدلے کہ جو کیلیبر ہے، جو کیپیبل ہے، وہ اوپر آئے اور وہ ریاست کے لیے، قوم کے لیے اچھی ججمنٹس دے اور قوم کی خدمت کر سکے. تو وہ باقی تو پارلیمانی کمیٹی آپ جانتے ہیں کہ وہ ساری فارمیلٹیز ہیں. جو اصل معاملہ تھا وہ آج ہو گیا. اور دوسری طرف قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے آج، جسٹس مقبول باقر صاحب نے، جسٹس طارق مسعود صاحب نے، اور جسٹس جو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے، ان 4 نے خلاف ووٹ دیا. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.